الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ محض اللہ کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس کا ہم جتنا شکر بجا لائیں کم کیا ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بس اس نعمت پر ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور یہ بات طے ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے بندہ ہر وقت دو کام کرے، ایک زبان سے ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ اے اللہ یہ آپ ہی کا شکر ہے، یہ آپ ہی کا شکر ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کا دوسرا کام بس اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی صحیح قدردانی ہو، اور نعمت کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت رمضان عطا فرمایا ہے، تو اس رمضان سے متعلق جتنے کرنے کے کام ہیں اگر بندہ ان کاموں کو بجا لاتا ہے، ان کاموں کو کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرنے والا بن کر اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا گویا کہ حق ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ کی بڑی لمبی حدیث پڑھ کر سنائی اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس میں چند کام کرنے کے بتائے گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ پہلا عشرہ، پہلا 10 دن اللہ کی رحمت کا ہے۔ یقین مانیے ہم یقیناً اللہ کی رحمت میں ہیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے کی گرمی کا ہم اندازہ لگائیں، لوگ ہا ہو کا ماحول بنا رکھے تھے۔ جو ہی ماہ مقدس ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا، اللہ نے موسم کی ایسی تبدیلی فرمائی کہ لوگ خاص طور پر مسلمان اپنے دلوں میں سکون محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی سکون اور حقیقی رحمت کا مستحق بنائیں۔ اس رمضان میں اور کچھ کرنے کے کام ہیں۔ ایک کام بڑا اہم ہے،
گویا کہ اسی کام کے لیے یہ رمضان ہے. بہت سارے کام ہیں، اس میں سے ایک اہم کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل فرمایا. عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو گویا کہ نماز کا تعلق ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند جو ہی نظر آتا ہے تو اس کی مغرب کے بعد دیکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. تو مغرب کے بعد جب عشاء کا نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت سے نمازیوں کی تعداد میں اتنی مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے کہ الامان الحفیظ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا تو نماز آ گیا، اس لیے اب نمازوں کا اہتمام. یہ غلط فہمی ہے. رمضان کا تعلق نماز سے نہیں ہے. نماز کا تعلق پوری زندگی سے ہے. رمضان کا تعلق اس کا ایک اہم جز تلاوت قرآن. رمضان میں قرآن سے تعلق. دو غلط باتیں ہو گئی. ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ لوگ سمجھ گئے کہ رمضان آ گیا تو نماز، اور دوسری غلط فہمی بلکہ غلط عمل یہ ہے کہ رمضان بھی آ جائے تب بھی قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہو پاتی. ہم کسی کی شکوہ شکایت نہیں کرتے. ہر آدمی اپنے دل سے سوال کرے کہ رمضان آیا، آج کتنے دن ہو گئے، میں نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے. ہر آدمی اندازہ لگائے. رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، دور کرتے تھے. اور جس سال وصال ہوا ہے اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس رمضان میں پیغمبر نے ایک دور کے بجائے 2 دور فرمایا. رمضان قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے. میں نے خطبے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. نسائی، ابن ماجہ، احمد، حاکم، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان للہ اہلین من الناس. جیسے دنیا کے اندر کوئی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کا وی آئی پی ہوتا ہے. وی آئی پی ویری امپورٹنٹ پرسن. کبھی ڈبل وی بھی ہوتا ہے، وی آئی پی، ویری ویری ویری. جی یعنی یہ دنیا کا ایک نظام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ خاص ہوتے ہیں، اس کے بعد عام لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس. اللہ کے بھی لوگوں میں کچھ وی آئی پیز ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ خوش نصیب کون ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ ویسے تو بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن بندے ہونے میں کچھ بندے اللہ کے خاص بندے ہیں.
وہ کون خوش نصیب اور سعادت مند بندے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ ناظرہ خواں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ قرآن سے کسی بھی تعلق سے مناسبت رکھنے والا ہو، چاہے اسے قرآن کے ترجمے سے تعلق، چاہے اسے قرآن کی تفسیر سے تعلق، چاہے اسے قرآن کے معانی، مطالب، تشریح جس قدر بھی ہیں، قرات سے تعلق ہیں، پنے قرات سے تعلق ہیں، قرآن سے اگر تعلق ہیں تو وہ بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہے، ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے دھاگا جو ہوتا ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت ہے، کرین کی ضرورت ہے کہ دو طرف کھینچ کر توڑنے کے لیے ادھر بھی ایک بلڈوزر ہو، ادھر بھی ایک بلڈوزر ہو۔ دھاگا جیسے اس کو ایک جھٹکا دے دیا جائے تو دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کتنے دن ہو گئے رمضان کے اور ہم نے کتنا پڑھ لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا، اے حافظ قرآن پڑھ، ورتقی، اور درجہ چڑھتا جا۔ کیسے پڑھ؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ اور تیرا درجہ چڑھتا جا۔ کیسے پڑھ؟ ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں تو ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آیۃ آخرها تقرأها، اس لیے کہ تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تو کھڑ جائے گا۔ تو پڑھتا چلا جائے، تیرا درجہ چڑھتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن خاص طور پر حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو حافظ قرآن اسے کبھی پل اسٹاپ نہیں ہے، اسے کبھی اسٹیشن نہیں ہے۔ وہ یہ قرآن ختم کرے گا تو ساتھ ہی دوسرا قرآن شروع کرے گا، پڑھتا جائے گا اور جنت میں سیڑھیوں پر درجہ چڑھتا چلا جائے گا، اس کا مقام لامتناہی ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج اندازہ نہیں ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ کیا حافظ بن جائے گا تو امام بنے گا، کچھ پیسے اس کو مل جائیں گے، اس کو کیا بنانا، اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ اسلام میں ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، ہم یہی کہتے ہیں، اچھا ایڈوکیٹ بنے، اچھا انجینئر بنے، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم جتنی ہے اس میں مہارت حاصل کریں، لیکن ڈاکٹر ہوتے ہوئے حافظ قرآن ہونا نہ مشکل ہے نہ منع ہے۔ اور آج ہمارے شہر کے اندر بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، گریجویٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور ساری عالم دین سب ہے۔
بہرحال ہم یہی درخواست کریں گے کہ اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے. یہاں نہیں معلوم ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کو اعزاز کا ڈریس، پوشاک پہنائے گا. لوگ دیکھ کر رش کریں گے کہ ارے یہ کون ہے. جب ماں باپ کو یہ اعزاز ہے تو ان خود حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا. اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے کم 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تب بھی حافظ قرآن کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کو جنت میں لے جائیں. ایک حافظ قرآن بنانے کی نیت کریں، پھر اللہ تعالی دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور آخرت میں جو ہوگا وہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ پائے گی، آخرت میں پتہ چلے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. لوگوں، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو اونچا مقام دیتے ہیں کہ کتاب کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ درجات اور بلندی مقام عطا فرماتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کتاب کی تلاوت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ اسے پست اور ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہیں. اور ویران گھر میں کون رہتے ہیں؟ غیر آباد گھر میں کون رہتے ہیں؟ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، جنات، خبیث جنات اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے ہم حوالے ہیں، نفس کے ہم حوالے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے پابندی سے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اہل و عیال میں اضافہ فرماتے ہیں. اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اس کے گھر میں ملائکہ داخل ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو بے برکتی ہوتی ہے، فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس گھر پر مسلط ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ چند حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، قرآن کو ہم کثرت سے پڑھیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم نمازوں میں پڑھیں، نماز کے علاوہ میں پڑھیں، جب بھی موقع ملے. میں ہمیشہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کبھی ہم نماز کو مسجد کو آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے رمضان میں کچھ پہلے ہم آ جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہم وضو کر کے سنت پڑھ کر 5 منٹ یا 10 منٹ کا وقت رہتا ہے، تو پورے سال کے شیطانی ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر وہ سستی ابھی باقی رہتی ہے کہ اس 5-10 منٹ کو ہم بجائے اٹھ کر قرآن پاک اٹھا کر پڑھنے کے، مسجد کے نقش و نگار اور آنے والے لوگوں کے حالات کو دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں. 5 منٹ میں اگر ہم ایک صفحہ بھی پڑھیں تو کتنی بڑی بات ہے. ایک حرف پر
ایک نیکی اور رمضان میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. کتنی نیکیاں ملیں گے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو تقریباً 18 حروف ہیں. تو کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ جائیں گے. اس لیے ہم اگر رمضان میں خاص طور پر مسجد آتے ہیں، 5 منٹ کا بھی وقت ہو تو ہم بیکار مت جانے دیں. ہم اٹھیں اور قرآن پاک اٹھائیں. ایک آیت بھی اگر 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے ہیں، کیفیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 باتیں ہیں. ایک بات پہلی یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سال گزشتہ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک سے جتنے مدارس تھے ان مدارس کے سپرا وہ آنے سے رہ گئے، اور اس سال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حالات ٹھیک ہیں. لیکن ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ اس سے بھی بہتر حالات بنائے، اچھے حالات بنائے. اس کے لیے میں اور آپ سب مل کر دعا کریں. تو اب اس سال رمضان میں پورے مدرسے کے سپرا حضرات آ رہے ہیں. واقعتاً ضرورت مند ہیں، ایک مدرسہ ضرورت مند ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے دل سے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی مدرسے کے سفیر کو حقیر نگاہ سے مت دیکھیں، ان سے بیزار مت ہوں. اللہ نے ہم کو جتنا دے رکھا ہے تھوڑا بہت ضرور ہم ان کی مدد کریں. ضرور اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. بڑے مدرسے والے بھی آتے ہیں، چھوٹے مدرسے والے بھی آتے ہیں. امام چند مدرسوں کے متعلق تو کہہ سکتا ہے، ہر مدرسے سے متعلق نہیں کہہ سکتا. اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ امام جس مدرسے کی تائید کرے بس اسی کی ہم مدد کریں گے، اور جس کی تائید نہ کرے ہم اسے کچھ نہ دیں. ایسا بالکل نہیں ہے. امام ہر نماز میں تائید اور اعلان کرتا رہے تو لوگ سمجھیں گے کہ امام صاحب بھی کچھ سم تھنگ ہے. اس لیے امام کو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. بس اکا دکا جو بڑے مدرسے ہوتے ہیں اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اس لیے ہر نماز میں ہر مسجد میں تقریباً اعلانات ہو رہے ہیں. ہم آپ سے یہی ادب سے گزارش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ان کا ہم دل کھول کر خوشی خوشی ان کی مدد کریں.